بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ابھی شیخ رشید صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اب دوسرا بڑا جو اہم ایونٹ ہے آج، وہ پرویز مشرف صاحب کی تدفین ہے، جن کا کل انتقال ہوا تھا اور رات ابو دھابی سے ان کی میت کراچی پہنچی، فیملی بھی ساتھ تھی، اور اب آج ان کو کراچی میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے اور ایک بھرپور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ۔ پرویز مشرف کی زندگی پر بھی آج روشنی ڈالیں گے۔ اس میں ہمیں اپنے نظام کی بہت ساری جو منافقتیں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس قدر ہٹ درمی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جماعت اسلامی نے یہ کہا کہ ہم جو ان کی دعائے مغفرت ہے اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے، اور بہت سارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ، یہ تو خیر میں اگر انہیں احسان فراموش کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ پرویز مشرف صاحب کی شخصیت بھی ایک، ان کی بھی کنٹروورشل شخصیت تھی، متنازع شخصیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جس کے ثمرات آج بھی پاکستان لے رہا ہے۔ ایک تو ان کے دور میں جو اکانومی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکانومی کا ٹرن اراؤنڈ ہوا تھا اور 6% سے اوپر جی ڈی پی چلی گئی تھی۔ اگر افتخار چودھری کے ساتھ ان کا وہ ایشو نہ ہوتا، پولیٹیکل ایشو نہ بنتا، اور ان سے جو، کیونکہ ایک وہ سادہ طبیعت کے آدمی تھے، بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے ان سے بڑی غلطیاں کروائیں، اور خاص طور پر جو بے نظیر بھٹو کو این آر او ملا اور وہ پھر نواز شریف کو لے آئیں، اگر اس وقت وہ یہ نہ کرتے، اور جس طرح انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا اور شروع میں جس طرح احتساب انہوں نے اس کو سختی سے اکراس دا بورڈ کیا تھا، اگر اس کو کنٹینیو رکھتے اور یہ سیاستدانوں کے چکر میں نہ پڑتے، پیپلز پارٹی میں یہ جو منافقین کا گروپ ہے پیٹریاٹ، اس کو نہ بنواتے، اور پھر بعد میں انہوں نے جو نواز شریف کو بھی واپس آنے دیا، اگر یہ کام وہ نہ کرتے تو شاید پاکستان میں آج پاکستان کے یہ حالات بھی نہ ہوتے، پاکستان پہ نواز شریف اور آصف زرداری مسلط بھی نہ ہوتے، اور بہت ساری جو قباحتیں تھیں اس سے آج بچا جا سکتا تھا۔ جو لوگ شرکت کرنے کے لیے جنازے میں گئے ہیں اس میں فواد چودھری بھی ہیں، ان کا مسلم لیگ کا آپ سے تعلق تھا، لیکن میں اس بات کو ایک کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے گفتگو کی وہاں پر جا کے۔ انہوں نے کہا کہ شرم نہیں آتی رضا ربانی صاحب کو، کوئی ان کو حیا نہیں ہے پیپلز پارٹی والوں کو، کہ پچھلے 8 مہینے سے اس ملک میں جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، اور پھر اب 20 سے زیادہ دن ہو گئے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو ٹوٹے ہوئے، لیکن کہاں گئی وہ جمہوریت، اور کہاں گیا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا درس کہ ووٹ کی طاقت اور عوامی طاقت اور آئین کا احترام، کہ آپ انتخابات کی تاریخ ہی نہیں دے رہے۔ اور جو ان کا آصف زرداری کا بغل بچہ ہے محسن نقوی، جس کو خود کہا آصف زرداری صاحب نے کہ میرا بچہ ہے، اس نے گورنر کے پی کے سے ملنے کے بعد یہ بات کہی، یعنی جب اپنے جو لوگوں سے جو میل ملاقاتیں ہیں ان میں جو بھی بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جبکہ گورنر کے پی کے اور جو پنجاب کے گورنر ہیں دونوں نے مل کے یہ کہہ دیا کہ جی انتخابات نہیں ہو سکتے، پیسے نہیں ہیں، اور ایک ہی تاریخ کو ہو گئے اور ابھی انتخابات کے پی کے اور پنجاب کے نہیں ہو سکتے۔ کہاں گیا رضا ربانی صاحب جو آپ روتے تھے، ایک ٹوپی ڈرامہ آپ کرتے تھے؟ میں آپ کا نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو آئین کی بالادستی کے لیے، جن کا بڑا احترام ہے، جن کی بڑی کوشش ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آج پیپلز پارٹی مشرف کو کہہ رہی ہے کہ اس نے آئین توڑا، خود آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر اس وقت؟ جو لوگوں کو، مخالفین کو پکڑ رہے ہیں، اور جو الیکشنز ہیں، آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کہہ رہی ہے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، پنجاب میں بھی نہیں کروائیں گے اور کے پی میں بھی نہیں کروائیں گے، تو یہ کون سا آئین ہے؟ نمبر 1۔ اور دوسری بات ایک سمجھ میں نہیں آئی کہ نون لیگ جو پیدا ضیاء الحق کی گود میں ہوئی، جنرل جیلانی کی گود میں ہوئی، نہ کس کو نہیں پتا کہ نواز شریف کے والد صاحب نے جا کے جنرل جیلانی کو پیسے دیے، ان کا گھر بنایا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اور کہا کہ یا میرا پتر کردہ کوئی نہیں، انہوں لے لو تسی، تو اس کو انہوں نے بنا دیا پنجاب کا وزیر، پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، اور پھر ضیاء الحق نے کہا کہ قلعہ مضبوط جس کا ہے وہی رہے گا۔ تو ضیاء الحق کی گود میں جو پروان چڑھے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا اور ہم اور عمران خان کو تانا دے رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کا۔ پیپلز پارٹی بھی آپ یہ دیکھیں کہ
بھٹو صاحب کی اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی قربانیاں ہیں، اور بھٹو صاحب کا ایک نام ہے پاکستان کے عوام کے لیے. ان کی جو بعد کی زندگی ہے وہ انہوں نے عوام کے لیے گزاری ساری، اور پھر وہ اسی لیے تختہ دار پر بھی چڑھ گئے پاکستان میں آئینی حقوق کی کوشش کرتے ہوئے. لیکن ان کا جو سیاسی سفر کا آغاز تھا وہ تو ایوب خان کی کابینہ سے ہی ہوا تھا، اور ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھا، مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. تو اگر اپنے ماضی میں جھانکیں تو پرویز مشرف کے بارے میں یہ گفتگو کرنا، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، اور پھر بیچ میں جماعت اسلامی، جو یعنی جس نے ہمیشہ ہر ڈکٹیٹرشپ کو کیا کیا تھا مولانا مودودی نے ضیاء الحق کے ساتھ، میاں طفیل ضیاء الحق کے ساتھ تھے. کون تھی جو مارتی تھی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کو، جو لبرل اسٹوڈنٹس تھے؟ اسلامی جمعیت طلبہ. تو جماعت اسلامی آج پرویز مشرف کے جنازے میں نہ جائے کہ جی وہ دعا بھی ڈیزرو نہیں کرتا کیونکہ وہ تو ڈکٹیٹر تھا. تو میں کہتا ہوں بس اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو ہمیشہ اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جب زندہ ہے تو جھگڑے ہیں، جب دنیا سے چلا گیا تو کیا جھگڑے ہیں. آپ ان کی شخصیت پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ کیا کام اچھا تھا، کیا کام برا تھا، لیکن ایک مسلمان کے طور پہ یہ کہنا کہ میں کسی کی دعا میں شریک نہیں ہوں گا، بڑا مجھے نہیں پتا اس کی مذہبی کیا تو ہو سکتی ہے دلیل یا تعویل، کیونکہ میرا علم کم ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی گھٹیا پن ہے جو یہ کہنا کہ ہم جنازے میں نہیں جائیں گے، ہم دعا نہیں کریں گے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارے جو پرویز مشرف صاحب کا جو ایک اہم کام ہے وہ یہ میڈیا ہے. یہ جو آج میڈیا جس کی آزادی ہے، یہ جو سارے چینل دکھا رہے ہیں، اس کے لائسنس انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژنس کے کس نے دیے؟ پرویز مشرف نے دیے. اور انہوں نے کہا کہ اب میں نے آپ کو لائسنس دیے ہیں تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا. اب یہاں پر میڈیا ہاؤسز کیا کرتے ہیں، ان کے کسی بندے کو ہاتھ لگا دے تو ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی. او جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آزادی صحافت پر جھگڑا پر. ان کے کسی کرپٹ مالک کو پکڑ لیں آپ، ان کے خلاف پرچہ بنا دیں کرپشن کا. میں پولیٹیکل مقدمے کی بات نہیں کر رہا. زمینیں لی ہوئی ہیں، پلاٹ لیے ہوئے ہیں، سیلز ٹیکس نہیں دے رہا ہے، قرضے نہیں واپس کر رہا ہے، اور 2 روپے کی چیز کو 20 روپے کی دکھا کے اس پہ 100 روپے قرضہ لیا ہوا ہے. اس طرح کے کام ہیں ان کے. اور پھر بیرونی دنیا سے ان کے لیے تو یہ ان کے نزدیک آزادی صحافت ہے. لیکن پرویز مشرف صاحب، ان کی زندگی جو ہے، ان کا جو انہوں نے نواز شریف سے اس ملک کو اس وقت جان چھڑوائی تھی جب وہ امیر المومنین بننا چاہ رہا تھا، جب وہ سارے قوانین کو تبدیل کر کے یہاں پر پورا اختیار اپنے پاس لینا چاہ رہا تھا. اور اب بھی آپ دیکھیں ادھر پاکستان میں نہیں آیا، لندن بیٹھا ہوا ہے. تو پرویز مشرف کی جو آج تدفین ہے، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو آئی تھاٹ کہ مجھے ضرور یہ کرنی چاہیے. اللہ ان کی مغفرت کرے. اچھے برے کام تھے ان کے، لیکن میڈیا کے لائسنس دیے اور نواز شریف سے جان چھڑائی، اور بے نظیر بھٹو بھی یہاں سے گئیں. وہ بھی آصف زرداری کی جو کرپشن تھی اس کو بہت پروٹیکٹ کرنے لگ گئی تھی. آصف زرداری صاحب نے ان کو اس لائن پہ لگا دیا تھا کہ پیسہ چاہیے سیاست کے لیے، اور وہ بھی منہ پھیر لیتی تھی. تو اس کے بعد اب یہ دونوں ایک ہی ہو گئے، زرداری اور نواز شریف بھائی ہو گئے. اور اب پرویز مشرف جس کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں. بہرحال شیخ رشید صاحب کی ضمانت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور جیسے ہی ہوتا ہے آپ کو انشاءاللہ ہم تازہ ترین دیتے ہیں. اور تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے